جو پارٹیاں بینر پہ نہیں آ سکتی وہ اس ملک کے اندر کیا موومنٹ چلائیں گی اور کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کا پھر ہم کہتے ہیں اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب ایک دعوت عظیم کرنے جا رہے ہیں حیدرآباد بائی پاس کے اوپر. اسے کہ یہ نا امید ہو چکے ہیں اپنی پچھلی کاوش سے جو انہی نے کراچی میں کی تھی کہ کراچی کے لوگ کوئی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. خوف زدہ ہیں. دعوتیں رکھی جا رہی ہیں حیدرآباد بائی پاس پہ. ہر ایم پی ایک سے وینوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور بھر کے لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں کراچی میں تو ان کے ایم پی ہیں نہیں، تو وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. اور مہم جو ہے وہ ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ آلو کی قیمت کے اوپر. اور آلو کی قیمت کے اوپر بات چیت جو کر رہے ہیں ان کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کے تحت اجناس کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹماٹر کی قیمت بڑھے تو ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم نہیں ہے. آلو کی قیمت بڑھے تو ذمہ دار پھر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم نہیں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہے یعنی اسٹریٹجک اسٹاک رکھنا کہ ملک میں قحط نہ ہو، وہ مرکز کی ذمہ داری ہے. قیمتیں صحیح رہیں وہ ذمہ داری سپلائی چین کی وجہ سے قیمتوں میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو وافر مقدار میں فراہم کر دیں گے تو قیمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی. اب کل ہی انہی نے گندم جو کہ ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خود حکومت سندھ قیمتیں بڑھانے کی ذمہ دار ہے، اس سے کہ نہ وہ ذخیرہ اندوزی روک سکی نہ اسی نے سپلائی کی. اب انہی نے کل فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس حساب سے گندم کے 100 kg کی کر رہے ہیں وہ 3700 پہ کر رہے ہیں. اور جو ہماری ملر سے بات ہوئی تھی جس کا اس دن پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا 9 سے 10 روپے ہوگا، تو آٹا اگر اب 47 روپے میں نہیں ملے تو کیا ذمہ دار وفاق ہوگی؟ گندم آپ ریلیز کر رہے ہیں، اگر منافع خوری بیچ میں کوئی کر رہا ہے تو اس کی روک تھام کیا ذمہ دار اے سی ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو باقی اجناس کہ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کو کیا رکاوٹ ہے فوڈ سپلائی چین کو صحیح رکھنے میں؟ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ آلو کی نسبت جو باتیں کرتے ہیں اور جب وہ ان حقائق کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہیں جانتے تو آلو اور دوسری شخصیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زبر پیش کا ہی فرق ہے. تو پھر وہ کہلائیں گے کہ برادر محترم وہ قانون کی شکیں دکھا دو، وہ آئین کی شکیں دکھا دو جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر میں دکھا دوں وہ لوکل باڈیز ایکٹ لے آؤ، کدھر ہو بھائی لوکل باڈیز ایکٹ لے آؤ، اس کے اندر مارکیٹ سبزی منڈی آپ کے کنٹرول میں.
आज जो सब्जी मंडी में कीमत है और जो शहर के बाजार में कीमत है, उसके दरमियान जो फर्क है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज जो फार्म पे यानी किसान को कीमत मिलती है और सब्जी मंडी में बिकती है, उसमें अगर मुनाफाखोरी हो रही है तो क्या ये वफाक जिम्मेदार है? नहीं, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हाँ, कितने रकबे के ऊपर गंदम लगाई जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये फैसला कौन कर रहा है? वफाक कर रही है? नहीं। इसे कि एग्रीकल्चर भी सूबाई सब्जेक्ट है। किन किन जमीनों पे कैश को लगाने की जरूरत दी जाए, जो टेल एंड वाली हैं, उन पे आपने अगर चावल लगवाएंगे तो वहां तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए इरिगेशन आपके पास, एग्रीकल्चर आपके पास, लाइव स्टॉक आपके पास। दूध की कीमत बढ़ेगी तो लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ेगी, मुर्गी की कीमत बढ़ेगी तो लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ेगी, और फिर इल्ज़ाम लगाना वफाक के, ये वही बात है कि आप अवाम को बेवकूफ़ बता रहे हैं। ये शोशे मत छोड़ें, हम आपको नहीं बख्शेंगे इसके ऊपर। और आपको ये भी कहते जाऊं कि शर्जील मेमन साहब 40,000 की दावत कर लो, जितने की चाहे कर लो। हमें तो हिदायत आई है, कहा गया है कि कोरोना फैल रहा है, और उसके ऊपर खुर्रम शेर जमान साहब बात करेंगे कि कोरोना के मसाइल क्या हैं। और ये वो चीफ मिनिस्टर जो सारी कौम को तालीम दे रहा था, जो सबको बता रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो ये फेडरल गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसी है, वो उसी NCOC की मीटिंग में बैठ के सुन के आया है, कह के आया है, देख के आया है कि कोरोना बढ़ रहा है, और फिर भी जलसा कर रहा है। ये वो कानून है जिसके अंदर फार्म एंड मार्केट प्राइसेस की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। तो जिन हजरात को, और ख़ास तौर पे दिखा रहा हूँ ये किताब, इसके बाद तुम्हें अगर साबित कर सकते हो कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है तो वो भी कर लें। आखिर में ये किताब मैं क्यों लाया हूँ? लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जिसने मफलूज करके रख दिया बल्दियाती निज़ाम को, मुर्तज़ा वहाब और चीफ मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि वो नया कानून ला रहे हैं। मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। कानून कब आएगा? क्या आपका कोई इरादा नहीं है? इसे कि इस कानून के तहत इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस पे तमाम पार्टी मुत्तफिक हैं कि ये कानून बल्दियाती निज़ाम का नकारा है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। खुद इस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है। हमें तारीख चाहिए इनसे कि ये कब नया बिल पेश कर रहे हैं। हमारा बिल आ चुका है, हम असेंबली में दे चुके हैं, 2 माह से ऊपर हो चुका है। असेंबली इस काबिल नहीं रही कि उसके अंदर कुछ लोग जमा हों और बातचीत कर सकें। अभी भी रिपेयर वर्क चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मैं अनकरीब एक रिक्वेजिशन ज़रूर डाल रहा हूँ। आइए जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा अहम मामला जो है वो सूबे भर के अंदर शुरू हो गया है, और हैरत की बात यह है कि इसको जो लीड कर रहे हैं वो सूबे के नालायकी आला लीड कर रहे हैं। वो साहब एक कैंपेन लीड कर रहे हैं पूरे सूबे के अंदर, जो कि आज से 2-2.5 महीने पहले एक खेल खेलते थे और टीवी में आके ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे कि खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ मास्क पहन लो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ घरों से मत निकलो। मुराद अली शाह साहब सूबे के वज़ीर आला साहब 2 महीने पहले
یہ فرما رہے تھے. اور مراد علی شاہ صاحب کل کیا فرما رہے تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر صوبے کے اندر 8,448 نئے کیسز جو ہیں نئے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں پورے صوبے میں کورونا کے. اور انہوں نے فرمایا کہ جس میں سے 222 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. ان 222 لوگوں میں سے وہ فرماتے ہیں کہ 136 افراد وہ ہیں جو کہ کرونا کے جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کا تعلق کراچی شہر سے ہے. اور ساتھ ساتھ کل وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ 1,40,756 کیسز ہوئے ہیں جس میں سے وہ فرما رہے تھے کہ 1,33,474 لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج کی تاریخ میں جو ہیں وہ ریکوری 282 لوگوں کی ہوئی ہے. اور ایک بات انہوں نے کل اور کہی کہ 6 لوگ جو ہیں کل انہوں نے کہا کہ وہ کرونا سندھ کے اندر. یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ یہ بات فرما رہے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ صبح شام دن رات صوبے میں کیمپین کر رہے ہیں جلسے کی 18 تاریخ کو. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ صوبے سندھ کے اندر 2,562 لوگ جو ہیں وہ کرونا سے انتقال کر گئے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ 18 تاریخ کو شہر کراچی کے اندر ایک جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. پورے جلسے میں جھنڈے لگوا رہے ہیں, پورے شہر میں جھنڈے لگوا رہے ہیں, پورے شہر میں بینر لگا رہے ہیں اور وہ ڈکیت موومنٹ کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. 18 اکتوبر منا رہے ہیں جس دن ان کو قرآن خوانی کرنی چاہیے, جس دن ان کو دعائیں کرانی چاہیے شہیدوں کے لیے. اس دن یہ ڈھول مچائیں گے, گانے لگائیں گے, ڈانس کریں گے اور خوشی منائیں گے. یہ شہیدوں کے گھر والے بھی ان سے سوال کریں گے کہ آپ کر رہے کیا ہیں. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشان ہے وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت سے. یہ پریشان ہے کہ پوری دنیا آج وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کیسے کر رہی ہے. یہ پریشان ہے کہ WHO جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے پوری دنیا میں ایسے ممالک جو یورپین کنٹریز ہیں, جو کہ آپ کا پڑوسی انڈیا ہے, جو کہ US ہے, ان کو بتا رہے ہیں WHO کے جاؤ پاکستان سے سیکھو کہ ان کے وزیر اعظم نے کس طریقے سے کووڈ کو کنٹرول کرا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسیز کے بنیاد کے اوپر پاکستان سے کرونا کا تقریباً خاتمہ کرا ہے, جو کہ اب تھوڑے سے کیسز رہ گئے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ PMLN بھی ان ساری مقبولیت کو وزیر اعظم کی دیکھتے ہوئے پورے ملک بھر میں جلسے جلوس نکال رہے ہیں جس کی ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں. پورے ملک میں ایک ہے جو قیمتیں باقی ملک کے اندر بڑھائی گئی تھی وہ کراچی میں نہیں بڑھائی گئی تھی چند وجوہات کی بنا پر, وہ اب بڑھائی گئی. پھر بجلی کی قیمت آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے معاہدے کے ساتھ فکس کر دیا گیا. انرجی کاسٹ 1 پیسے 6.5 سینٹس. اور اسی طریقے سے غریب طبقے کو جو کہ کم بجلی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں دیا. مہنگائی آئی ہے, یہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ مہنگائی نہیں آئی ہے, مہنگائی آئی ہے. کیا کوئی حکومت مہنگائی چاہتی ہے؟ نہیں چاہتی. کیوں آئی مہنگائی؟ یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا. ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو اتنا قرضہ کر دیا ہے کہ آج بھی یہ حکومت صرف قرضے پہ چل سکتی ہے. اسے کہ جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں جب آپ قرضوں کی قسط ادا کر دیں, صوبوں کا حصہ دے دیں, فوج کے اخراجات دے دیں تو پیسے مک جاتے. ٹیکس کو بڑھنا ہے, ٹیکس کو جہاں لگایا جائے گا تو ٹیکس جیسے جیسے کہیں لگتا ہے تو آمدنی تو لوگوں کو مہنگائی بھی آتی ہے. اس سے کہ کچھ ٹیکس لوگ ایبزارب کرتے ہیں, کچھ پاس آن ہوتا ہے. اس ملک کے لیے اب جینے کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ اس کے عوام کو دینے ہوں گے. جو سیکٹر آپ نے سنا نا, انارکلی مارکیٹ, لبرٹی مارکیٹ,